السلام علیکم۔ یہ ہے جی آج بسکٹ ہیں گھومتی چائے کے ساتھ، اور یہ جناب آپ کی آ گئی ہے گھومتی چائے، اور نیازی کو جناب منطقی انجام تک پہنچائے۔ یہ چائے آ گئی ہے جناب، اور اس کے ساتھ ہی یہ گھومتی چائے ہے۔ اور آج آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ چائے میں بسکٹ ایسے ڈبو کے کھاتے ہیں یا ویسے کھاتے ہیں اور اوپر سے چائے پیتے ہیں۔ یہ آپ نے بتانا ہے لازمی کہ چائے ڈبو کے بسکٹ کھاتے ہیں یا چائے کے ساتھ کھاتے ہیں خشک، ٹھیک ہے۔ اور یہ جناب بڑا وہ ایک اہم ٹاپک چل رہا ہے۔ وہاں پر بھی یہ ٹرائل کا انداز موجود ہے، اس لیے کہ جب آپ کوئی ایسا جرم کرتے ہیں جس کی ماضی میں کوئی مثال نہ ملتی ہو اور مستقبل میں برداشت نہ کی جا سکتی ہو، تو اس کی سزا بھی اتنی ہی عبرتناک ہوتی ہے۔ اب آپ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یہ بالکل ان کا موقف ہے کہ جناب جنہوں نے فوج کے اوپر حملہ کیا ہے ان کو فوجی ٹرائل ان کے خلاف ہونے چاہیے۔ بالکل یہ صحیح بات ہے، جنہوں نے بھی فوج کے اوپر حملہ کیا ہے ان کے اوپر فوجی ٹرائل جو ہے نا فوج کے مطابق فوجی عدالتوں کے ہونے چاہیے۔ اور یہی موقف ہے، ہر جگہ یہی موقف ہے، ہر جگہ یہی موقف ہے۔ یہ سب لوگ یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہی والا موقف ہے کہ اگر انہوں نے فوج پہ حملہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ٹرائل نہیں ہے تو پھر فوج کے اوپر جو مرضی حملہ کرے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو سویلین ہیں جن کے اوپر فوج کے اوپر جنہوں نے حملہ نہیں کیا ان کے اوپر بالکل نہ ہو، جنہوں نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے ان کا فوجی عدالتوں میں کیس ہونا چاہیے۔ ہاں جی، گھومتی چائے نیازی کو منطقی انجام تک پہنچائے اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنائے۔ ہاں جی، اور کیا نعرہ بنانا چاہتے ہیں جی آپ؟ بڑی باتیں ہیں جی ہمارے پاس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج جمعہ کا دن آپ کا بڑا زبردست گزرا ہوگا۔ اب صبح چھٹی ہے مکمل۔ لاہور میں اسموگ کی وجہ سے انہوں نے دکانداروں کو کہا ہے کہ 3 بجے کے بعد کوئی کھولنا چاہے تو کھولو، اور صبح بند ہوگا سارا۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسموگ جو ہے وہ قابو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ چھٹی والے دن بھی اسموگ لاہور جو ہے وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ملتان ٹاپ پہ ہے۔ بہرحال یہ پوری دنیا میں یار ہمارا ملک گیا گزرا ہے۔ یہ کوئی پاکستان کا مقابلہ نہیں ہو رہا کہ کراچی، لاہور اور ملتان، پوری دنیا میں ہم ٹاپ پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے صحت کے حالات کیسے ہیں۔ اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آکسیجن میں کمی ہو رہی ہے اور سانس لینے میں کمی ہو رہی ہے، اور گلے تو سب کے خراب ہیں۔ جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا وہ اسموگ والے دنوں میں نہ آئیں، بہت برے حالات ہیں۔ اچھا جی، بڑے تبصرے ہو رہے تھے، ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ حامد میر صاحب بڑا تبصرہ کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ سارے لوگ جو ہے نون لیگ میں کیوں شامل ہوئے، اور وہ پیپلز پارٹی اس لیے سخت ناراض ہو گئی، اور پہلے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے معذرت کر کے پھر دوبارہ نون لیگ میں آ گئے۔ تو یہ کوئی ہے جو ان کو یہ سارا کام کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں تجربہ پہلے بھی انہوں نے کیا ہے، فوج نے، وہ ان کا مقصد یہ تھا، فوج نے تجربہ کیا ہے، اور عمران والا تجربہ وہ بالکل ناکام گیا ہے۔ تو اب یہ نہ ہو کہ مزید کوئی ناکام ہو جائے یہ وہ۔ دیکھیں فرق یہ ہے کہ عمران خان فوج کو کہتا تھا کہ میرے لیے یہ کرو، میرے لیے کھانا لاؤ، میرے لیے بٹیرے لاؤ، میرے لیے چرگے لاؤ۔ نواز شریف کا کوئی مطالبہ نہیں ہے فوج کو کہ جناب مجھے فلانا بندہ دو تو فلانا شامل کرو تو یہ
وہ تو اس الزام سے بھی بچنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو پیپلز پارٹی ان کے اوپر الزام لگانا، یہی فرق ہے نون لیگ میں اور عمران میں. عمران کہتا تھا اوے قمر جاوید باجوہ میرے نال آ کے نون لیگ کو تباہ کرو، جبکہ جو نواز شریف ہے اگر ادھر فوج کھڑی ہے نا تو اس کا منہ ادھر ہے، اگر ادھر فوج کھڑی ہے تو اس کا ادھر ہے. وہ فوج کی طرف منہ بھی نہیں کرنا چاہتا سیاسی لحاظ سے، کوئی وہاں سے سپورٹ نہیں لینا چاہتا. یہ فرق ہے جناب عمران خان میں اس میں، ٹھیک ہے. اور اب جو لوگ ایک ہوا بنی ہے، وہ ہوا بھی ان پیپلز پارٹی والوں نے بنائی ہے کہ جناب نواز شریف لاڈلا پلس بن رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ، یہ انہوں نے ہوا بنائی ہے نا. تو ہوا پھر بن گئی ہے، عوامی طور پہ بن گئی ہے ہوا. کراچی سے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور اب وہ یہ بھی کہہ رہے تھے حامد میر صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کوئی ناراض ہوئے ہیں نواز شریف سے، کیونکہ جو لوگ کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں جا رہے تھے وہ رک گئے اور اب وہ نواز شریف کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. او بھائی یہ اس میں پھر نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ تو نواز شریف انہیں کہے نہیں میں تمہیں نہیں لیتا، نہیں بلوچستان والوں کو بھی نہیں لیتا، سندھ والوں کو بھی. پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی ہے بلوچستان میں اور کے پی کے میں مولانا ناراض ہو گیا ہے. تو پھر اینڈ پہ بندہ کہتا ہے جی کہ ٹھیک ہے، پھر اس طریقے سے وہ ناراض ہوتے ہیں تو ان کو پھر کیسے منایا جا سکتا ہے؟ اب بلاول کو دیکھیں، شہباز شریف نے کل بھی بیان دیا ہے کہ بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے. اور آج بھی بلاول نے کہا ہے کہ مہنگائی لیگ نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اور بھائی تم 16 مہینے کے برابر کے شریک دار ہو، باہر جھوٹے لینے کے لیے تم جاتے رہے ہو، اور تم شہباز شریف کے مقرر کردہ وزیر خارجہ تھے، اور تم نے کتنی دفعہ وزیر اعظم کے لیے تعریف کی ہے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ ہم جو شہباز شریف کو جانتے تھے اس سے یہ 100 گنا بہتر نکلے اور اتنی بڑی زبردست پرفارمنس ہے. آپ نے تعریفیں نہیں کی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی لیگ ہے اور یہ ہے وہ ہے. ایسی باتیں نہ کریں. عوام کو سب یاد، ہمیں یاد ہے سب، ذرا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ٹھیک ہے. اس لیے یہ ایسے الزام تراشی کرنے سے جگ ہنسائی ہوگی، اور آپ یہ جو چھینٹے آپ مار رہے ہیں نا بلاول بھٹو، یہ آپ کے اپنے کپڑوں کے اوپر جائیں گے. اور بالآخر اگر آپ بار بار الزام، ابھی تو آپ کو شہباز شریف نے کہا بھائی، لیکن بار بار آپ تنگ کریں گے جس طرح کر رہے ہیں آپ بار بار، تو پھر شیخ رشید والے الفاظ دہرانے پڑیں گے نون لیگ کو، چاہے وہ بلو رانی کہیں یا چاہے جو مرضی کہیں، پھر وہ آپ کو یہ سننے پڑیں گے لفظ. آپ ایسا ماحول چاہتے ہیں جب پہلے جو 90 کی دہائی سے پہلے تھا، آپ ویسا ماحول چاہتے ہیں؟ جب ایک اچھا خاصا ماحول جا رہا ہے، آپ بار بار آج نام لے کے آپ نے کہا ہے کہ جناب شہباز شریف کی حکومت فیل ہے، یہ مسلم لیگ نہیں ہے، یہ مہنگائی لیگ ہے، اور آپ نواز شریف کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کل کا بچہ ہے نا تیری تو کہاں پہ ٹانگ جائیں گی، تو مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہاں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گھومتی چائے والی جو ویڈیو ہوتی ہے نا، اس کو میں تھوڑا نرم سا رکھوں گا، نرم سا اس میں گرم پہلو نہیں ہوگا، لیکن گرم پہلو آ جاتا ہے. تو گرم پہلو جو ہے نا تھوڑا سا آ جاتا ہے. اور آج میں نے بسکٹ بھی آپ کے سامنے کھائے ہیں، وہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ جناب آپ ڈبو کے کھاتے ہیں یا ویسے کھاتے ہیں یا کیسے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال بلاول بھٹو صاحب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ باز آ جائیں، ورنہ جو شیخ رشید جیسے آپ کو وہ بلاتا تھا نا، ویسے ہی پھر آپ کو یہ لوگ بلائیں گے. چلیں شہباز شریف نواز شریف نہیں بلائیں گے تو ان کو غصہ تو آئے گا نا، نیچے والوں کو، طلال چودھری کو، رانا ثناء اللہ کو، جب آپ ان کے لیڈروں کے بارے میں یہ کہیں گے اور ان کی پارٹی کے بارے میں مہنگائی لیگ اور یہ کہیں گے. آپ اسی لیگ کا حصہ تھے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے والد بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو میں نے وزیر اعظم بنایا ہے، تو یہ پھر مہنگائی کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لو نا. آپ کے والد کہتے ہیں نا کہ میں نے شہباز شریف کو بنایا ہے، ٹھیک ہے. اب آئیں جی، اگلا بیان ہے پرویز الہی کا، لیکن اس سے پہلے افغانیوں کے بارے میں آ گیا ہے کہ جناب افغانیوں کو بڑے پیار محبت سے ہم بھیج رہے ہیں. جو لیگل لوگ ہیں ان کو 6 مہینے کا ٹائم مزید دے دیا گیا ہے،
اور جو الیگل ہیں وہ انتظار نہ کریں، جو غیر قانونی ہے نا وہ جائیں، وہ انتظار نہ کریں، اپنے ملک میں جائیں۔ ان کی پراپرٹی کے بارے میں اعلان آیا ہے کہ جناب ان کی پراپرٹیاں ضبط نہیں کی جائیں گی، وہ دوبارہ ویزا لے کے بھی آ سکتے ہیں، اپنی پراپرٹی آرام سے بیچیں، ان کے نام رہے گی، ان کے لیے 6 مہینے کا مزید ٹائم دیا گیا ہے۔ یہ ہم بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی 1 مہینے میں کسی کی نہیں بکتی، تو اس کو ٹائم دیا جائے، 6 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے، یہ بہت اچھا ٹائم دیا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ کیا جائے۔ اب آئیں جی، پرویز الہی نے جو بیان دیا ہے کہ عمران خان کو یورپی یونین والے اور امریکہ والے اڈیالہ جیل میں ملے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ بیان تو پرویز الہی نے دیا ہے، یہ تو عمران خان کے خلاف جاتا ہے۔ عمران کہتا ہے ہم کوئی غلام ہیں، عمران کوئی امریکہ کا غلام تو نہیں نا ان سے بھیک مانگے کہ مجھے یہاں سے نکالو، یا یورپی یونین والوں کو کہے کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ تو یہ تو پرویز الہی نے عمران کے منشور کے خلاف بیان دے دیا ہے کہ جناب عمران کو ملے ہیں۔ وہ عمران کو کیوں ملے ہیں؟ کہ ووٹ مانگنے کے لیے ملے ہیں، رہائی کے لیے ہی مل رہے ہیں نا۔ تو یہ عمران نے وہاں ریکویسٹ بھیجی ہے تو مل رہے ہیں، شہباز گل کے ذریعے ریکویسٹ بھیجی ہے امریکیوں کو کہ بھئی مجھے آ کے بچاؤ، SOS بھیجا ہے، وارننگ بھیجی ہے۔